السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ سیرت خاتم الانبیاء کا ہم نے باضابطہ آغاز کر دیا ہے، اور ہم نے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف دیکھا۔ نسب شریف، نسب کسے کہتے ہیں وہ سب بات آ چکی ہے۔ ایک ورڈ ہے انگلش میں، اس کو بولتے ہیں جینیولوجیکل آرڈر، جینیولوجیکل ٹری، یعنی جس کو اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں شجرہ نسب۔ شجرہ نسب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ کتنا مقدس، کتنا پاکیزہ نسب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے دلائل النبوہ، اس کے آتھر ہیں ابو نعیم الاصفہانی۔ ابو نعیم الاصفہانی نے ایک روایت نقل کی ہے اپنی کتاب میں کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے مشرق و مغرب میں میں پھرا، مگر بنو ہاشم سے افضل کوئی خاندان نہیں دیکھا۔ یعنی حضرت جبرائیل خود کہتے ہیں کہ میں پوری کائنات گھوم چکا ہوں، اور اس پوری کائنات میں جو خاندان بنو ہاشم ہے، بنو ہاشم سے زیادہ بہتر انسان میں نے کہیں نہیں دیکھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی خاندان میں پیدا کیا گیا۔ تو خیر، یہ ہم نے پیچھے دیکھ لیا ہے کہ نسب کتنا پاکیزہ ہے، کتنا مطہر ہے، کتنا پیور ہے، کتنا عالی ہے، کتنا بلند ہے۔ اور دونوں طرف سے آپ نے نسب دیکھا، والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی۔ آج ہم ایک دوسرا ٹائٹل پڑھنے جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے دنیا میں کیسی کیسی چیزیں ظاہر ہوئیں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے۔ اس ٹائٹل کو یہاں پر اس طرح سے لکھا ہے، ولادت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا ظہور، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں ہیں، آنے سے پہلے ہی آپ کی برکتیں دنیا میں ظاہر ہونے لگی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی عظیم ہے، اتنی بلند ہے، اس قدر بابرکت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے آپ کی ذات کو کہ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، تشریف لانے والے ہیں، لیکن آپ کی آمد سے پہلے، آپ کے آنے سے پہلے ہی دنیا میں ایسی حیرت انگیز برکتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں کہ اسی سے اندازہ ہو جائے انسانوں کو کہ کوئی دنیا میں بہت بڑی چیز ہونے والی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے افضل ہیں، سب سے بہتر ہیں، سب سے اشرف ہیں۔ اتنا عالی مقام چیز اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی نہیں ہے، تو اب اس کی آمد دنیا میں ہو رہی ہے، تو اس کی آمد کی بشارت دینے والی بھی کائنات میں کچھ نہ کچھ چیزیں رہی ہوں گی۔ تو مختصراً اس چیپٹر میں ہم یہی دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لانے والے تھے تو آپ کی ولادت سے پہلے کس طرح کی برکتیں ظاہر ہوئیں کائنات میں۔ دیکھتے ہیں، ذرا پڑھتے ہیں اسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولادت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا ظہور۔ ولادت آپ کو معلوم ہے، برتھ، پیدائش، یعنی پیدائش سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات، برکات مطلب بلیسنگز، میریکلز بھی کہہ سکتے ہیں کہیں کہیں، اور ظہور کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، یعنی برکتیں ظاہر ہونے لگیں دنیا میں، ایسی حیرت انگیز چیزیں ظاہر ہونے لگیں کہ جس سے لوگوں کو اندازہ ہونے لگا شاید کچھ بڑی چیز ہونے والی ہے کائنات میں۔ اب دیکھیے، آپ کو سمجھا رہے ہیں اور ایک بہت بڑی بات بتانے جا رہے ہیں کہ جب دنیا میں کوئی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، کوئی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، تو اس بہت بڑی چیز کی بشارت دینے والی، اس کی خوشخبری دینے والی بھی کوئی چیز پیش آتی ہے اس کے ساتھ۔ آپ کے سامنے یہ سورج کی مثال دینے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں۔ جس طرح آفتاب سے پہلے صبح صادق کی عالمگیر روشنی اور پھر شفق سرخ دنیا کو طلوع آفتاب کی بشارت دیتے ہیں، یعنی جب سورج نکلتا ہے، اچانک سورج نہیں نکل جاتا ہے، سورج نکلنے سے پہلے ہورائزن پر ایک سفیدی آتی ہے۔ جب سورج نکلتا ہے، ہم جب فجر کے وقت اٹھتے ہیں
تو آہستہ آہستہ ایک سفیدی آتی ہے. وہ جو سفیدی ظاہر ہوتی ہے یعنی کہ رات کا جو خاتمہ ہوتا ہے، نائٹ اپنے اینڈ کو جب پہنچتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آہستہ آہستہ ایک سفیدی آ رہی ہے، سب چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں آہستہ 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 آہستہ. تو یہ جو سفیدی آتی ہے آہستہ آہستہ، صبح صادق کی جو تھوڑی سی روشنی دکھتی ہے ہمیں فجر سے پہلے یا فجر کے وقت، یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ دراصل سورج کی آمد کی اطلاع دیتی ہے کہ ایک چیز آنے والی ہے جو پوری دنیا کو روشن کر دے گی. ابھی تو تھوڑی سی روشنی ہے ہلکی پھلکی، اس روشنی کے بعد اچانک سورج نمودار ہوتا ہے اور پھر پوری دنیا کو چمکا کے رکھ دیتا ہے. سورج جب ایگزیکٹلی طلوع ہوتا ہے، شائن کرتا ہے، اس سے پہلے تھوڑا سا ایک آپ نے محسوس کیا ہوگا، ایک سرخی آتی ہے، ایک سرخی پیدا ہوتی ہے فضا میں، آسمان میں ایک سرخی نظر آئے گی آپ کو. اس سرخی سے کافی پہلے تھوڑی سی سفیدی آتی ہے. یہ جو سفیدی ہوتی ہے اور یہ جو سرخی ہوتی ہے، یہ دونوں کے دونوں کس کام کے لیے آتے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ پورا منظر چینج ہونے والا ہے. ابھی تاریکی تاریکی تھی، رات رات تھی، اب اچانک دن ہونے والا ہے اور اب سورج نمودار ہونے والا ہے. تو یہ سورج کے نمودار ہونے کو، سورج کے ظاہر ہونے کو، سورج شائن کرنے والا ہے، اس کو بتانے کے لیے ایکچولی سورج نکلنے سے پہلے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک سفیدی آتی ہے آہستہ آہستہ، دوسرے ایگزیکٹلی سورج کے نکلنے سے پہلے ایک سرخی آتی ہے. یہ جو سرخی ہوتی ہے، ریڈنس ہوتی ہے ایک آسمان میں. تو یہ جو سرخی ہوتی ہے، یہ دراصل سرخی یہ بتانے کے لیے ہوتی ہے کہ سورج نکلنے والا ہے. تو سفیدی اور سرخی یہ دونوں کے دونوں سورج کے نکلنے کو بتانے کے لیے ظاہر ہوتے ہیں دنیا میں. تو یہ بتا رہے ہیں اس مثال سے کہ ایسے ہی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے تو آپ کی پیدائش سے پہلے دنیا میں کچھ ایسی چیزیں ظاہر ہونے لگی تھیں، کچھ ایسی چیزیں واضح ہونے لگی تھیں جس سے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بڑی چیز آنے والی ہے. اب دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے، یہ رات سے دن کیسے ہوتا ہے، یہ چونکہ ہمارے سامنے روزانہ ہوتا رہتا ہے، اس لیے ہمیں کوئی بڑی چیز نہیں معلوم ہوتی. لیکن اگر سوچا جائے تو کتنی بڑی چیز ہے. اچانک دنیا میں تاریکی تاریکی چھائی ہوئی تھی، اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا. وہ اندھیرا کہاں غائب ہو گیا؟ اس اندھیرے کو کس نے غائب کر دیا؟ وہ سفیدی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ سب کتنے حیرت انگیز چیزیں ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ذکر کیا ہے کہ آپ لوگ غور کریں، رات پہ غور کریں، دن پہ غور کریں. رات ہوتا ہے ہم دن لے آتے ہیں، دن ہوتی ہے رات لے آتے ہیں. ذرا دھیان سے سوچیں تو کتنی حیرت انگیز چیز ہے. پوری کائنات مل کے نہیں لا سکتی ہے. ایک سیکنڈ بھی کوئی انسان پہلے نہ رات کر سکتا ہے نہ دن کر سکتا ہے. تو بہرحال اب غور سے دیکھیے، جس طرح آفتاب سے پہلے صبح صادق کی عالمگیر روشنی، صبح صادق بولتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے فجر کے وقت جو ہے ایک سفیدی آتی ہے، جو اسی کو بولتے ہیں صبح صادق. اور عالمگیر روشنی بولتے ہیں ایسی روشنی جو پوری دنیا پر چھا جائے، پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لے. عالم کے معنی ہوتے ہیں دنیا، گیر کے معنی ہوتے ہیں پکڑ لینے والی، یعنی پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لینے والی روشنی. سورج جو ہے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے. بڑی حیرت انگیز چیز ہے. تو جس طرح آفتاب سے پہلے، آفتاب بولتے ہیں سورج کو، صبح صادق کی عالمگیر روشنی، اور پھر شفق سرخ میں نے بتایا، سرخ یعنی لال، یعنی ریڈ شفق. یہ جو ریڈ شفق ہے یہ بالکل ایگزیکٹلی سورج کے نکلنے سے پہلے ہوتا ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ طلوع آفتاب کی بشارت دیتے ہیں. طلوع بولتے ہیں سن رائز کو، اور آفتاب کو معلوم ہی ہے سورج. طلوع آفتاب مطلب سن رائز. جب وہ صبح صادق کی سفیدی ہوتی ہے اور سرخی آتی ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آفتاب سورج نکلنے والا ہے. بشارت بولتے ہیں گڈ نیوز کو. گڈ نیوز یعنی اچھی خبر. وہ سفیدی آتی ہے اور سرخی آتی ہے تو ہمیں خوشخبری مل جاتی ہے کہ اب سورج نکلنے والا ہے. یہ سورج بڑی اہم چیز ہے. سورج ہمیں فری میں روزانہ مل جاتا ہے، اس لیے ہم اس کی قدر نہیں جانتے، اس کی قیمت نہیں جانتے. سائنٹسٹ لوگوں نے بہت کچھ لکھ رکھا ہے سورج کے بارے میں. بڑی حیرت انگیز چیز ہے. اس کے بارے میں انسان کو جو معلوم ہے وہ کچھ بھی نہیں معلوم ہے. بہت معمولی چیزیں کچھ انسانوں نے بہت محنت کے بعد تلاش کر کے معلوم کر لیے ہیں. اچھا، اسی طرح جب آفتاب نبوت کا طلوع قریب ہوا، یعنی جس طرح سے سورج نکلنے سے پہلے
کچھ بشارتیں ملتی ہیں، تو اسی طرح سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج طلوع ہونے والا تھا، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے، تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے واقعات ظاہر کیے گئے. اطراف عالم یعنی دنیا کے مختلف کناروں میں، ان ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ، بہت سے ایسے واقعات ظاہر کیے گئے، یعنی بہت سی ایسی حیرت انگیز چیزیں ظاہر ہوئیں اس کائنات میں کہ لوگ حیران ہو گئے. اچھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دیتے تھے، یعنی جو بہت پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ ہوتے تھے اس زمانے میں تھے، ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ بہت بڑی چیز آنے والی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری مطلب اپیرنس، آمد کی خبر دیتے تھے، جن کو محدثین و مورخین کی اصطلاح میں ارہاسات کہا جاتا ہے. محدثین اور مورخین یعنی ایکسپرٹس آف حدیث اور مسلم ہسٹورینز ہیں، ان کی ٹرمینالوجی میں اس طریقے کے جو واقعات ہوتے ہیں نبی کے آنے سے پہلے، اس کو ارہاسات کہا جاتا ہے. ارہاس جو ہے، لوگ تاک میں لگے رہتے ہیں کہ بھائی ایسا ہو گیا ہے، کچھ ہونے والا ہے کیا، ارے بھائی ایسا ہوا ہے، کچھ کسی کی آمد ہونے والی ہے کیا. تو یہ جو توہ میں رہنا، تاک میں رہنا، انتظار میں رہنا کہ کچھ حیرت انگیز چیز پیش آئی ہے، اسی کو ٹرمینالوجی میں مسلم ہسٹورینز اور مسلم ایکسپرٹس آف حدیث ارہاسات کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس کائنات میں بہت سارے ارہاسات ہوئے، بہت عجیب چیزیں رونما ہوئیں. کچھ مثالیں یہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. ایک بات اور یاد رکھیے، تمام انبیاء کے ساتھ یہ خاص ہے. ہاں، کسی نبی کے ساتھ کم ہوتا ہے، کسی کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے. ہر نبی جب آتا ہے تو اس سے پہلے کچھ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. جو ماہرین ہوتے ہیں وہ پتہ لگا لیتے تھے اس زمانے میں کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے. بہت حیرت انگیز چیز ہے. ہم سب بھی دنیا میں ایسا پتہ لگا لیتے ہیں. دنیا میں بھی جب کوئی بڑی چیز ہونے والی ہوتی ہے تو اس سے پہلے کچھ چیزیں نمودار ہوتی ہیں. برسات اچانک نہیں ہوتی ہے، بادل آتے ہیں اور اس کے حالات بنتے ہیں، چمک ہوتی ہے، کڑک ہوتی ہے، پھر برسات بھی آ جاتی ہے، ہوا چلتی ہے، آندھی آتی ہے. تو کائنات میں جب بھی کوئی بڑی چیز ہوتی ہے تو اس سے پہلے اس کے اشارے اور سگنلز ملنا شروع ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی وہ سگنل بہت کیا کہتے ہیں، سٹل ہوتا ہے، ہر ایک اس کو سمجھ نہیں پاتا ہے. کبھی کبھی بہت کلیئر ہوتا ہے، ہر ایک سمجھ جاتا ہے. خیر، اب ایک بار پیراگراف کو میں پھر پڑھتا ہوں آہستہ سے. ولادت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا ظہور جس طرح آفتاب سے پہلے صبح صادق کی عالمگیر روشنی اور پھر شفق سرخ دنیا کو طلوع آفتاب کی بشارت دیتے ہیں، اسی طرح جب آفتاب نبوت کا طلوع قریب ہوا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے واقعات ظاہر کیے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دیتے تھے، جن کو محدثین و مورخین کی اصطلاح میں ارہاسات کہا جاتا ہے. اچھا، اگلا پیراگراف دیکھیے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بیان کر رہی ہیں. ایک انسان جو پیدا ہو رہا ہے اس کو اس کی والدہ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے. والدہ کے معنی تو والدہ مدر، ماجدہ بولتے ہیں نوبل کو، شریف یعنی کہ معزز والدہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بطن میں بصورت حمل مستقر ہوئے، بطن بولتے ہیں پیٹ کو، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پیٹ میں بصورت حمل مطلب فیٹس، یعنی جو انیشیل اسٹیج ہوتا ہے بچے کا جب بنتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ انیشیل اسٹیج میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمل کی شکل میں پیٹ میں مستقر کے مطلب ہوتے سیٹل، ٹھہرنا، ڈیولپ ہو جانا، بن جانا، فارم اختیار کر لینا. تو کیا ہوا؟ تو انہیں خواب میں بشارت دی گئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو خواب آیا، خواب میں بشارت دی گئی. کیا بشارت دی گئی؟ کہ وہ بچہ جو تمہارے حمل میں ہے اس امت کا سردار ہے. وہ بچہ جو تمہارے حمل میں ہے اس امت کا سردار ہے. اور یہ امت آپ کو معلوم ہے کتنے دنوں سے ہے؟ 1500 سال سے، تقریباً 15ویں صدی گزر رہی ہے، تبھی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے موجود ہے. اس امت کا سردار ہے. جب وہ پیدا ہوں تو تم یوں دعا کرنا
یعنی بشارت دی گئی، والدہ محترمہ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ امت کا سردار ہے جو تمہارے پیٹ میں ہے، اور جب وہ پیدا ہوں تو تمہیں یہ دعا کرنی ہے. کیا دعا کرنی ہے؟ میں ان کو ایک خدا کی پناہ میں دیتی ہوں اور ان کا نام محمد رکھنا. دو باتیں بتائی گئی خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو. ایک بات یہ بتائی گئی کہ آپ کو یہ کہنا ہے کہ میں اس بچے کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، کیونکہ انسان کی پناہ تو ختم بھی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی پناہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا، آپ کو معلوم ہے، والد کا انتقال ہو گیا، آپ کو معلوم ہے، دادا کا انتقال ہو گیا، معلوم ہے، یتیمی کی زندگی گزاری. تو آپ کی والدہ کو کیا سکھایا گیا خواب میں؟ کہ میں اس بچے کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتی ہوں. وہی اس کا ذمہ دار ہے، وہی ان کا پالن ہار ہے، وہی ان کو دیکھے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. میں ان کو ایک خدا کی پناہ میں دیتی ہوں اور ان کا نام محمد رکھنا. نام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چوز کیا گیا. ہم سب کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم ادھر ادھر فون کرتے ہیں کہ کوئی نام بتائیے. گوگل میں کچھ لوگ سرچ کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنے محلے میں پوچھ لیتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ قابل سمجھدار ہوتے ہیں خود ہی رکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود نام چوز کیا جا رہا ہے. اب اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی چیز ہوگی، کتنی بڑی شخصیت ہوگی جو پیدا ہونے جا رہی ہے. سیرت ابن ہشام، بریکٹ میں انہوں نے لکھا سیرت ابن ہشام. سیرت ابن ہشام یہ 2 صدی ہجری میں لکھی گئی ایک کتاب ہے، بہت آتھینٹک کتاب ہے. ون آف دا موسٹ آتھینٹک سورسز آف اسلامک ہسٹری اینڈ دی بایوگرافی آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کی جو بہت اہم کتابیں لکھی گئی ہیں، انہی میں ایک کتاب ہے سیرت ابن ہشام، عربک میں ہے. اسی عربک سے انہوں نے یہاں پر ٹرانسلیشن ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے. تو اب دیکھیے اس پیراگراف کو ایک بار پھر سے دیکھیے، میں اس کی ریڈنگ کر رہا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بطن میں بصورت حمل مستقر ہوئے تو انہیں خواب میں بشارت دی گئی کہ وہ بچہ جو تمہارے حمل میں ہے اس امت کا سردار ہے. جب وہ پیدا ہوں تو تم یوں دعا کرنا، میں ان کو ایک خدا کی پناہ میں دیتی ہوں اور ان کا نام محمد رکھنا. سیرت ابن ہشام. ماشاء اللہ، بہت زبردست بات، سبحان اللہ. اس کے بعد ہے اور فرماتی ہیں کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مزید فرماتی ہیں. کیا فرماتی ہیں؟ کہ آپ کے حمل رہنے کے بعد میں نے ایک نور دیکھا. یعنی جب فیٹس وجود میں آیا، جو انیشیل اسٹیج ہوتا ہے بچے کا، جب وہ انیشیل اسٹیج ڈیولپ ہوا والدہ محترمہ کے پیٹ میں، بطن میں، تو کیا دیکھا انہوں نے؟ ایک نور دیکھا، ایک روشنی دیکھی انہوں نے. اچھا، نور کے معنی ہوتے روشنی. آپ کے حمل رہنے کے بعد میں نے ایک نور دیکھا جس سے شہر بصرہ، علاقہ شام کے محلات ان کے سامنے آ گئے. بصرہ ایک علاقہ ہے ملک شام کی طرف، وہاں کے جو بڑے بڑے محل تھے، جو پیلیسز تھے، وہ سامنے آ گئے حضرت آمینہ کے. یعنی انہوں نے ایسا دیکھا جیسے وہ سارے محل ان کے سامنے آ گئے ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پوری دنیا جھک گئی تھی، ساری طاقتیں گر گئی تھیں، سب لوگ سرنگوں ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد دنیا کی تمام بڑی بڑی طاقتیں، بڑی بڑی امپائرز، بڑی بڑی کنگڈمز، رولز، سب کے سب جو ہے ختم ہو گئے. اور گویا کہ یہ اشارہ تھا کہ یہ بچہ پوری دنیا کو فتح کر لے گا. اب بتائیے، ایک یتیم بچہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، محلے کے لوگ اس کا ساتھ نہ دے رہے ہوں، اس کے گھر کے لوگ بھی ساتھ نہ دے رہے ہوں، اس کے پاس کوئی وسائل نہ ہوں، کوئی ریسورسز نہ ہوں، اور اس کے باوجود اتنا پاورفل مذہب دنیا میں قائم کر لے. یعنی آپ بتائیں مسلمان کہاں نہیں گے؟ ہندوستان میں کوئی مسلمان تھا؟ ایک مسلمان بھی نہیں تھے. لیکن آج دیکھیں کتنے مسلمان ہیں، اور آس پاس کتنے ممالک ہیں، سب مسلمان بھرے پڑے ہیں. کہاں سے آئے سب؟ اور فرماتی ہیں، دیکھیں اردو، اور فرماتی ہیں کہ آپ کے حمل رہنے کے بعد میں نے ایک نور دیکھا.
نور مطلب روشنی، جس سے شہر بصرہ، علاقہ شام کے محلات یا پیلیسز ان کے سامنے آ گئے. سیرت ابن ہشام. آگے دیکھیے کیا فرماتی ہیں. اور فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کو کوئی حمل نہیں دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سبک اور سہل ہو. یعنی ایام حمل میں جو متلی یا سستی وغیرہ عموماً عورتوں کو رہتی ہے وہ مجھے کچھ پیش نہ آئی. یعنی جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اپنی ماں کے تو سب کو معلوم ہے کہ مختلف فزیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں. ان میں ایک ہے نوزیا ہے، ومیٹنگ ہے، لیزینس ہے، اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈاکٹر لوگ جانتے ہیں اور بتاتے ہیں. تو یہ جو بہت سی کمیاں جسم میں آ جاتی ہیں پریگننسی کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو اس زمانے میں ایسی کوئی چیز پیش نہ آئی. اور فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کا کوئی حمل نہیں دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سبک مانے ہوتے ہیں ہلکا پھلکا، سہل مطلب آسان. یعنی حمل کا جو زمانہ ہوتا ہے عورت کے لیے وہ بہت مشکل زمانہ ہوتا ہے. مختلف احوال سے گزرنا پڑتا ہے، پورا فزیکل اسٹرکچر جو ہوتا ہے عورت کا وہ چینج ہو جاتا ہے، بہت ساری تبدیلیوں سے گزرنا پڑتا ہے. یعنی ایک ٹف سچویشن ہوتی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں اس طریقے سے تھے کہ ان کی والدہ کو کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی چیز پیٹ میں ہے، بلکہ ان کو مزید سکون محسوس ہو رہا تھا. یہی بتائی جا رہی بات یہاں پر. اور فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کا کوئی حمل نہیں دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سبک اور سہل ہو. یعنی ایام حمل میں، ایام حمل یعنی حمل کے دن، پیریڈ آف پریگننسی پیریڈ میں جو متلی بولتے ہیں نوزیا یا سستی یعنی لیزینس وغیرہ عموماً عورتوں کو رہتی ہے، وہ مجھے کچھ پیش نہ آئی. یعنی یہ ساری جو چیزیں دیگر جنرل قسم کی عورتوں کو پیش آتی ہیں ان میں کوئی بھی پریشانی مجھے نہیں ہوئی. ان کے علاوہ اور بہت سے واقعات رونما ہوئے جن کی اس مختصر رسالے میں گنجائش نہیں ہے. یعنی یہاں پر ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو خواب میں بتایا گیا کہ ایک امت کا سردار پیدا ہونے والا ہے، اس کو اللہ کی پناہ میں رکھنا ہے، ان کا نام محمد رکھنا ہے. ایک تو بشارت یہ ہوئی. اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے یہ دیکھا کہ ایک روشنی نکل رہی ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ ملک شام کے علاقے میں ایک جو شہر بصرہ، وہاں کے جو بڑے بڑے پیلیسز تھے اور محلات تھے وہ سب آپ کے سامنے لائے گئے. اور اسی طریقے سے یہ بتایا گیا یہاں آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حمل کی صورت میں تھے، حمل کی شکل میں تھے، تو اس میں اپنی والدہ کے لیے کسی بھی طرح کی جو ہے کوئی فزیکل تبدیلی یا تکلیف کا سبب نہ بنے. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ نشانیاں تھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی نشانیاں تھیں. یہ سب ارہاسات تھے. کہہ رہے کہ اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں ہیں، بہت سارے واقعات رونما ہوئے، لیکن تمام واقعات کو یہاں پر ذکر نہیں کیا جا سکتا ہے. یہاں پر چند واقعات کو صرف ذکر کیا گیا ہے اشارہ کرنے کے لیے، کیونکہ کتاب چھوٹی ہے. تو بتا رہے ہیں ان کے علاوہ اور بہت سے واقعات رونما ہوئے. یعنی جو واقعات یہاں بیان کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ بھی بے شمار واقعات رونما ہوئے، ظاہر ہوئے، جن کی اس مختصر رسالے میں گنجائش نہیں ہے. یعنی اس چھوٹے سے بک میں، مختصر رسالہ چھوٹا سا بک، اس میں جو ہے گنجائش نہیں ہے. یعنی اس میں اگر ہم نے بیان کرنا شروع کر دیا تو کتاب بڑی ہو جائے گی. تو آج کے لیے ہم یہیں پر رکتے ہیں. ہم نے 2 چیپٹرز کور کیے. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف دیکھا، اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کی برکات کا ظہور دنیا میں کیسے ہوا، اس کو دیکھا. آگے آ رہا ہے ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق چیپٹر، یعنی آپ کی پیدائش ہونے جا رہی ہے. بہت ہی دلچسپ چیپٹر آنے والا ہے. اب ہم یہیں رکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.